الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، جہاں تک میں سمجھتا ہوں نہ آپ میرے لیے نئے ہیں نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں. چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے روبرو کچھ اچھی باتیں، کچھ سچی باتیں جن کا تعلق نبی کونین کی محبت سے ہو اور مسلک اعلیٰ حضرت یعنی عقیدہ حقانیت پر ہو اور کچھ عمل کی بھی ہو جائے. آئیے قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے خوبصورت بہترین اچھی سماعتوں کے دسترخوان پہ کچھ رکھوں، ہم اور آپ سبھی مل کر کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ دافع رنج و بلا شافع روز جزا لائق مدح و سرا خاتم الپیغمبرا مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کونین کی زیب و زینت دارین کی طیب و نزہت محبوب رب العالمین اللہ نے جن کی خاطر بنایا آسمان و زمین اور جن کے چرنوں پہ قرباں ہیں حضرت جبریل امین، یعنی حضور رحمت للعالمین مراد المشتاقین جان عالمین کی مقدس بارگاہ میں جن حضرات کو درود شریف یاد ہے پوری عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ حضرات جو ادھر کھڑے ہیں اور ہمارے بھائی صاحب آپ بھی آ جائیے سامنے میں، بہتر ہے کرسی خالی ہے آپ کو تکلیف نہیں کرے ہوگی. آ جائیے بھیا، 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس 1 گھنٹے میں بہت ساری باتیں ماشاءاللہ. تقریر سے پہلے بیٹا میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. بولیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں نا؟ تو میں اپنی تقریر کو ان چند مصروں کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کروں گا. بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا اور اسی مہینے کو دیکھ کر اسی مہینے میں سرکار آئی اور اپنے نبی کی محبت میں جھوم کر اس شاعر نے کہا تھا کہ سرکار کیا کہا تھا؟ سرکار یوں لگا ہے، سرکار توجہ ہے نا، سرکار یوں لگا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، سرکار یوں لگا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، دونوں جہاں بنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد. سرکار یوں لگا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد کہ دونوں جہاں بنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد. اور آگے کہتا ہے
کہ یا رسول اللہ میری نماز کیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد؟ یا رسول اللہ میری نماز کیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد؟ ارے ہر ہر قضا ادا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر ہر قضا ادا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اور کہتے ہیں جب حضرت مولا علی پیدا ہوئے نا تو پورے علاقے میں شور تھا کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جو نابینا ہے۔ حضور کو خبر ملی اور حضور ان کے گھر تشریف لے آیا، حضرت علی کو گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھ کھولی اور کیا فرمایا؟ حضرت علی کی جو دل کی تمنا تھی، شاعر کہتا ہے کہ تھی ماں کے ہی شکم سے، تھی ماں کے ہی شکم سے علی کی یہ آرزو، تھی ماں کے ہی شکم سے علی کی یہ آرزو، ارے جو کچھ بھی دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، جو کچھ بھی دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اور بت خانہ بن چکا تھا وہ خانہ خدا، 360 بت تھے نا اس خانہ خدا کے اندر، بت خانہ بن چکا تھا وہ خانہ خدا، اب قبلہ بن گیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، اب قبلہ بن گیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ حضرات محترم، یہ مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ربیع النور شریف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینہ میں نور والا آتا ہے، اور وہ ایسا نور والا ایسا نور ہے کہ اس نور سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اپنے نور سے، تو رب نے فرمایا، کتابوں میں آتا ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ قال کونی حبیبی، اے میرے محبوب کے نور تم بن جاؤ۔ جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے بن جاؤ، وہ چیز بن جاتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں، بالکل سمجھا کہ آج میں بہت اچھی باتیں بتاؤں گا۔ حضرات بڑے بڑے جلسوں میں جاتا ہوں، لیکن مجھے آج کا ایک چھوٹا مجمع بہت اچھا لگا۔ کیوں اچھا لگا بتا دوں آپ کو؟ کہ بہت اطمینان سے آپ بیٹھے ہو، ورنہ 10,000 کے مجمع میں الحمدللہ میری تقریر ہوتی ہے۔ آپ یوٹیوب میں جا کے میرا نام مارو تو بہت تقریر آئیں گے، بڑا بڑا مجمع دکھے گا، لیکن جو سچی بات ہے ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، آپ بہت کم ہو لیکن بہت اطمینان سے سن رہے ہو۔ آج میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کے علاقے کے بڑے جلسوں میں نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ تیار ہے نا پورا مجمع؟ ذرا ایک مرتبہ مسکرا کے بولیے نا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے نور تم تیار ہو جاؤ۔ جیسے اللہ نے فرمایا تو نور محمدی جگمگانے لگا، چمکنے لگا، چمکنے لگا، چمکنے لگا۔ پھر اللہ نے اسی نور سے کائنات کی ایک ایک شے کو تیار کیا، ایک ایک نبی کے نور کو، ایک ایک رسول کے نور کو۔ کس سے تیار کیا؟ ہمارے نبی کے نور سے۔ آدم کے نور تیار ہو جاؤ نور محمدی سے، نوح کے نور تیار ہو جاؤ نور محمدی سے، ابراہیم کے نور تیار ہو جاؤ نور محمدی سے، یوسف کے نور تیار ہو جاؤ نور محمدی سے، سورج نور محمدی سے، آسمان کا ذرہ ذرہ تیار ہو جا، اس سے نور محمدی سے۔ اللہ نے اس تمام کو تیار کیا، اور پھر پروردگار عالم نے نور محمدی کو مخاطب کیا، آواز لگایا، اے میرے محبوب کے نور۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا، اے میرے محبوب کے نور۔ تو محبوب کے نور سے آواز آتی ہے، اے میرے رب لبیک 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 لبیک۔ اور پھر رب پوچھتا ہے میں نے تیرے نور سے کل انبیاء کے نور کو تیار کر دیا ہے، تمام نبی اور رسولوں کے نور کو میرے محبوب میں نے تیرے نور سے تیار کر دیا ہے۔ اے میرے محبوب کے نور، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ عیسیٰ کا نور کیسا ہے، نوح کا نور کیسا ہے، ابراہیم پیغمبر کا نور کیسا ہے، اسماعیل کا نور کیسا ہے، یہ انبیاء کرام کا نور جو میں نے تیرے نور سے تیار کیا ہے وہ سب کیسا ہے؟
اس کی چمک کیسی، اس کی دمک کیسی، اس کی رمق کیسی. اے میرے محبوب کے نور، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو نور محمدی سے آواز نکلتی ہے، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں آدم کے نور کو، شیش کے نور کو، زکریا کے نور کو، یحییٰ کے نور کو، کل انبیاء کے نور کو. تو میرے رب نے کہا متوجہ ہو جا، ایک طرف تیرا نور، ایک طرف کل انبیاء کا نور. اور جب نور محمدی نے محمدی متوجہ ہوا ٹوٹل انبیاء کے نور کی جانب، تو ہر نبی کے نور سے ایک آواز نکلا. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا ما غشینا نورا. اے اللہ، اے پاک پالنہار، اے پاک پروردگار، اے کائنات کے بنانے والے، اے ہر چیز کے سجانے والے، یہ تمام انواع کے پیدا کرنے والے، ذرا یہ تو بتا یہ کس کا نور ہے کہ جس نے اگر ہم کل انبیاء کی جانب توجہ دیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس ایک نور نے تمام نبیوں کے نور کو اٹھا کیا کہا؟ انبیاء کے نور سے آواز آئی، یہ کس کا نور ہے؟ جس ایک نور نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے نور کو ڈھانٹ لیا. یعنی تمام کی نورانیت اس نور کے آگے ماند پھیکی پڑ گئی. تو رب نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبد اللہ. اے انبیاء کرام کے انوار سنو، یہ نور میرے محبوب کا نور ہے، یہ عبداللہ کے بیٹے کا نور ہے. اور حضرات، اور پھر رب نے اعلان فرمایا کہ اسی نور کو پیدا کرنا میرا مقصد تھا، تو کل چیزیں میں نے بنا ڈالی. اسی نور کے لیے سب بنا، اسی نور کے لیے آدم، اسی نور کے لیے شیش، اسی نور کے لیے ابراہیم. دنیا کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، قطرہ قطرہ، دریا دریا، صحرا صحرا، زمین آسمان، چاند سورج، ہر شے، حتیٰ کہ ہم اور آپ اسی نور کی بنیاد پر، اسی نبی کی بنیاد پر آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آؤ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. حضرات محترم، اس نور کو اللہ نے کب بنایا؟ یہ تو سمجھ میں آ گئی کیسے بنایا. اپنے نور سے بنایا، سمجھ میں آ گئی اللہ تو نے اپنے نور سے بنایا. لیکن میرے رب کب بنایا؟ آدم سے پہلے، نوح سے پہلے. جواب ملے گا، ارے آدم ہو یا نوح، کل انبیاء تو اس نور سے بنے. یہ پہلے، آدم بعد میں، موسیٰ کا نور بعد میں، کل کائنات کا ذرہ ذرہ بعد میں. اے مولا تو نے کب بنایا؟ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا کہ سنو، جب میں نے زمین نہیں بنائی، آسمان کا وجود نہیں تھا، سب سے پہلے زمین اور آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ توجہ ہے نا، میں کچھ اچھی باتیں آج بتاؤں گا. زمین و آسمان، کل انبیاء، کل کائنات کے بننے سے 2000 پہلے صرف عرش کا پایا تھا. اس پائے پہ میں نے لکھا لا الہ الا اللہ اوپر میں، اور اسی سے لگا کر میں نے لکھا محمد رسول اللہ. یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے. اب حضرات، بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد. بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد. اور حضرات، اور بھیجا بھی تو ماشاءاللہ. اب آئیے اور بات اس میں پتے کی میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تیار کیا، سب سے بعد میں بھیجا. کس مہینہ میں؟ ربیع النور شریف کے مہینہ میں. اس لیے اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ نور والا مہینہ. کیا کہتے ہیں بولیے؟ نور والا مہینہ. نور والے مہینے میں سب کی توجہ ہے نا میری طرف؟ بالکل میری طرف دیکھیے گا. ورنہ کبھی کبھی ہوتا ہے کیا، تھوڑا سا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، آدمی کچھ کہتا ہے کچھ سمجھ لیتا ہے آدمی، ہے کہ نہیں؟ اور آدمی کبھی کبھی نیند میں بھی سنتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب غور سے سنیے حضرات. ہاں ایسا واقعہ ہو چکا ہے. کہتے ہیں نا، کہیں کہیں میں بولتا ہوں، بتا دوں کیا،
اکثر جلسوں میں کہیں کہیں جب لوگ خوب سوتے رہتے ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، ارے بھائی تقریر کھا رہا ہے کہ سننا ہے نا. میں کہتا رہتا ہوں، ایک آدمی تھا، ایک سیٹھ صاحب تھے جو 4 بھینس پالے تھے. کتنے؟ آج اتفاق سے ان کی حفاظت کے لیے جمنی کا بیٹا منگلو تیار ہے. کس کا بیٹا؟ امی کا نام ان کے کیا تھا؟ جمنی. اب بیٹے کا نام منگلو. امی جمنی اس لیے ہے کہ جمعرات کو پیدا ہوئی تھی، یہ منگلو اس لیے کہ منگل کو پیدا ہوا تھا. تو جمنی کا بیٹا منگلو جگتا تھا، لیکن بڑا بات کہیں کا کچھ کرتا رہے گا، کہیں دماغ کہیں رہے گا، بولے گا کچھ سنے گا کچھ. سیٹھ صاحب اس کو رکھے تھے گوال صفائی میں. ایک دن رات کے 12-1 بجے جب سیٹھ صاحب کی نیند کھلی نا، جا کے دیکھا تو منگلو چیار پہ ایسے آنکھ میں سویا ہوا ہے. اب سیٹھ صاحب جب دیکھے تو 2 بھینس غائب ہے. اٹھا جلدی اٹھ منگلو، اٹھ منگلو، بار بار دھکا مار رہا ہے منگلو، پھر سو جا رہا ہے. ارے اٹھ، اٹھا منگلو. اب بھینس 2 غائب ہے، کہاں گئے جلدی دے. اب منگلو دیکھ رہا ہے بھینس نہیں، تو لا کے دے رہا. اب پریشان، اب کرتے کر رہے کام کر، تھانے میں جا کے ذرا FIR لکھا دے. کہا حضور ابھی چلتا ہوں. دیکھیے سننے میں کتنا مسٹیک ہوتا ہے. کہا میں لکھائے گا نا، آپ لکھائیے، آپ جو بولے وہی لکھا دو. ٹھیک سے سن رہا ہے کہ نہیں؟ کہا سن رہا. سن، تھانے میں جانا، داروغہ کے سامنے یہ لکھا دینا. کہا لکھاؤں گا حضور؟ کہا لکھانا کہ رات کے 12 بج رہے تھے، آسمان میں ستارے چمک رہے تھے، زمین پہ کتے بھوک رہے تھے، چور آیا، دیوار پھاندا اور بھینس کو لے گیا. 2 بھینس اٹھا کر لے گیا. سنا؟ بالکل سن جائے، جلدی جا. گیا منگلو کہاں؟ کھانا میں. حاویلدار صاحب بھی سو رہے ہیں. کہا اتنی رات میں صبح تک کرنا نہیں. سیٹھ صاحب نے کہا چل جلدی سے لکھا. وہ بھی آنکھ بند کیا ہوا ہے، وہ بھی خلا پکڑا. منگلو آنکھ بند کر کے بتا رہا ہے کہ دن کے، لکھیے دن کے 12 بج رہے تھے. وہ بھی لکھ رہا ہے دن کے 12 بج رہے تھے، آسمان میں کتے بھوک رہے تھے. وہ بھی لکھ رہا ہے آسمان میں کتے بھوک رہے تھے، زمین میں تارے چمک رہے تھے. وہ بھی لکھ رہا ہے زمین میں تارے چمک رہے تھے. چور آیا، ہاں چور آیا، بھینس کو پھاندا، دیوار کو اٹھا کے لے گیا. ایسا نہیں نا آپ کا معاملہ؟ آپ لوگ سب جاگ رہے ہیں نا، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی نا. ایک مرتبہ اپنے نبی کے نام پر بولو سبحان اللہ. آپ اور سے سنو، اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے سرکار آیا، تشریف لائے. کون تشریف لائے؟ پورا مجمع بولے. حضور تشریف لائے. آمنہ کے گھر میں میرے آقا صبح صادق کے وقت تشریف لائے. اب پوری تفسیر کی کتابیں پڑھ لو. مفسرین فرماتے ہیں کہ مہینوں کے اندر جس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، جو مہینہ عظمت کے اعتبار سے، بلندیوں کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے جس کو سب سے اونچے مقام پہ رکھا گیا، اس مہینے کا نام رمضان ہے. بولیے جلدی سے کیا ہے؟ رمضان بہت مقدس مہینہ. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات عطا فرمایا جس رات کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں. یہ رات تو اتنی مقدس ہے کہ کتابوں میں آتا ہے اور قرآن خود کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. بہت برکت رات ہے کیونکہ اس میں قرآن مکمل ہوا، قرآن کی تکمیل کی رات ہے. یہ رات مقدس ہے، رمضان کے مہینہ میں ہے اس لیے مقدس ہے، اور قرآن کی تکمیل کی رات ہے اس لیے مقدس رات ہے. اور اتنا مقدس، اتنی مقدس کہ 1000 مہینوں سے افضل. لیکن وہیں پہ مفسرین فرماتے ہیں یاد رکھنا دنیا کے اندر ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا وقت ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے اور وقت صبح صادق کا ہے. یعنی وہ مختصر حصہ، وہ تھوڑا حصے میں جس میں نبی تشریف لائے، یہ لیلۃ القدر سے بھی مبارک ہے، شب برات سے بھی مبارک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شب قدر سے بھی ایک لمحہ ہے جو زیادہ قیمتی ہے، جو زیادہ. وہ لمحہ کون سا ہے؟ جس وقت حضور آئے. جس وقت کون آئے؟ حضور آئے. تو جس لمحے میں حضور آ جائے وہ لمحہ تمام اوقات سے قیمتی ہے. تو اب سمجھو حضور کتنے قیمتی ہیں. حضور ہمارے کتنے قیمتی ہیں.
हुजूर इतने कीमती है कि अल्लाह फरमाता है अगर इन्हें भेजना मकसद ना होता न जमीन बनाता, न आसमान बनाता, न चांद बनाता, न सूरज बनाता, न दरिया बनाता, न कतरा बनाता, न सहरा बनाता, न हम होते, न आप होते, कोई ताकत नहीं होती, कोई शय नहीं होती। इसी को बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत आकाए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, दिहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तो कितना मुबारक है महीना है और कितने मुकद्दस है हमारे मुस्तफ़ा। लेकिन अफसोस तब होता है जब आपको देखता हूँ, सिर्फ आपको नहीं, जब अपने आप को देखता हूं तो अफसोस होता है। इतने मुकद्दस नबी। अच्छा, एक बात और दिमाग में डाले रहिए, भी दुनिया में चलता है जिसका बाप बहुत बड़ा पीर है उसका बेटा जाहिल भी है, फिर भी लोग उसका हाथ चूमते हैं। चूमते हैं कि नहीं? बोलिए। गंवार है, बाप पीर है इसलिए बेटे का हाथ लोग चूम रहे हैं। बाप हजरत है तो बेटा भी हजरत बन जाता है, कुछ नहीं जानता। गंवार देखा ऐसा पूरा हिंदुस्तान घूमता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आंखों से देखा है। बहुत बड़ा आलिम बगल में बैठा, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन पीर का बेटा है तो लोग हाथ चूम रहे हैं। तो मैं कहता हूं इस बेटे को जो इज्जत मिल रही है वो कहां से मिली? उसके अमल की बुनियाद पर जी नहीं, उसके बाप की बुनियाद पर बिला तशरीह। आज हमें जो मर्तबा मिला है हमारे बाप की बुनियाद पे नहीं, रसूल पाक की बुनियाद पर। बोलो है कि नहीं? आज हमारा भी मकाम किसी से कम नहीं है। ये मकाम जो मिला किसकी बुनियाद पर? रसूले और की बुनियाद। अगर हम हुजूर की उम्मत नहीं होते हमारा ये मकाम नहीं होता, हमारी पोजीशन ये नहीं होती, हमारा मर्तबा ये नहीं होता। ये मकाम मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिला। तो हमारा भी तो कुछ हक होता है ना भाई, हमें भी तो कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम क्या करते हैं आप देखिए अपने इलाकों में, जो इमाम साहब हैं उनसे पूछिए, दावा करते हैं कि हमें नबी से अकीदत है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, लेकिन फरमुदाते मुस्तफ़ा पर बिल्कुल नहीं चलते। कुछ अज़मते मुस्तफ़ा भी हो और कुछ फरमुदाते मुस्तफ़ा भी हो, कुछ सीरते मुस्तफ़ा भी हो। यहां से पैगाम ना मिले तो कहां से मिलेगा? हजरात, अगर आपको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है, अगर वाकई आप मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। आका फरमाते हैं कि नमाज ये दीन का खंबा है और नमाज ये मोमिनों की मेराज है। कितने लोग हैं जो मस्जिदों पर बात करते हो भाई? तकरीरें बहुत होती। आज मैं कुछ अच्छी बात बताने के लिए आया हूं। मैंने लोगों को देखा है कि लोग जुमा में भी ढंग से नहीं पहुंचते, और लोग पहुंचते भी है तो ऐसे वक्त में जब बेचारा इमाम खुतबा देता रहता है, बस 2 मिनट बैठे कि नहीं, वो सलाम का फेरा भी नहीं है इमाम ढंग से। आप देखिए आप चप्पल लेके बाहर निकल गए। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? ऐसे ही बोल रहा हूँ कि नहीं? चप्पल लेके। और कुछ लोग तो जाते भी नहीं, जाते हैं तो फिर रास्ते में रहते हैं। कुछ लोग तो बांग धो के इसलिए भी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए कि कहीं गांव में इंसाफ में बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, कहीं कोई ये ना बोल दे तू क्या बात करे, तो एक वक्त नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारी क्या औकात है तू बात करता है। कुछ लोग इस वजह से जाते हैं कि इंसाफ में बैठ सके। कुछ लोग इस वजह से भी जाते हैं कि कहीं बीवी ही ना कहते कि कैसा शौहर पाई है जो कभी नमाज भी नहीं पढ़ता, मेरी किस्मत खराब। इस वजह से भी कुछ लोग जाते हैं, मोहल्ला के डर से, बीवी के डर से, माँ बाप के डर से, मोहल्ला वालों के डर से। क्या फायदा इस नमाज से? कुछ लोग तो जुमा में भी नहीं जाते हैं। हजरात, मेरे आका फरमाते हैं नमाज की पाबंदी करो, पाबंदी। और याद रखना, अल्लाह ने हमें इतनी दौलत नहीं दिया खाने काबा जाए, मदीना तैयबा जाए, नबी पाक के रोजे की जियारत कराए। इतनी दौलत नहीं दिया कि खाने काबा का तवाफ कराए। इतनी दौलत नहीं दिया कि वहाँ ऊँटों की कुर्बानी दे, जुब्बे की कुर्बानी दे। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर मेरे आका जब तशरीफ लाए तो ऐसे ऐसे पैगाम दे गए कि तुम बाली कूदा में रहोगे,
قربانی کا ثواب عطا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ بولو کہ بالی کودا میں رہ کے کعبہ کی قربانی کا ثواب کیسے ملے گا؟ ایک حدیث سنو پورا مجمع بولے سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ توجہ کے ساتھ سننا بخاری شریف جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 120 ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ قال اذا كان يوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد ويكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كبشا ثم دجاجة فإذا خرج الإمام طعوا الصحبهم ويستمعون الذکر پورا مجمع بولے سبحان اللہ حضرات میں خاص کر کے اپنے چچا لوگوں سے کہوں گا جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں سامنے میرے چچا لوگ بیٹھے ہیں آپ کے لیے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے لیے اگر نوجوان میں جرأت ہے ہمت ہے حوصلہ ہے تو وہ بھی اس کو اپنا لے حضرات کیا ٹھکانہ ہے کل آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے ہے کوئی ٹھکانہ غور سے سننا ہے نا میری بات اچھی لگ رہی ہے یا صرف نعرے والی تقریر کروں اچھی لگ رہی ہے نا تو پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ دیکھو سرکار کا کرم دیکھو میرے آقا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں غور سے سنو نبی فرماتے ہیں میری امت غور سے سن آقا فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو کیونکہ نماز دین کا کھمبا ہے نماز مومنوں کی معراج ہے اور جب نماز کی بات آتی ہے تو جمعہ کی لسٹ پہ جب نبی پہنچتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غور سے سنیے گا میرے چچا حضرات غور سے سنیے گا نبی فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ کے کچھ خاص فرشتے اللہ کے کچھ مقرب فرشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں اپنے ہاتھ میں ایک تختی لے جاؤ اپنے ساتھ میں ایک قلم لے جاؤ اور جہاں جہاں دیکھو جمعے کی نماز قائم ہوتی ہے یہ بالی کودا ہے بالی کودا میں کتنی مسجدیں ہیں اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں دیکھو بالی کودا کے اندر کہاں کہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے فرشتے رب کی بارگاہ میں سنتے ہیں اور سننے کے بعد اور پہنچ جاتے ہیں میرا رب فرماتا ہے جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے فرشتوں وہاں وہاں چلے جاؤ وہ فرشتے تختی لیے ہوئے ہیں وہ فرشتے تختی لیے ہیں وہ فرشتے قلم لیے ہیں اور لینے کے بعد ہر جمعہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے چلو فار ایگزامپل چچا اٹھے ہیں جمعہ کے دن آپ نے غسل بنا لیا آپ نے اچھا کپڑا پہن لیا آپ نے خوشبو لگا لیا آپ اب مسجد کی جانب چلنے لگے جب آپ مسجد میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا مسجد میں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہے بالی کودا کا نہ کوئی نوجوان پہنچا ہے نہ بالی کودا کا کوئی بوڑھا پہنچا ہے نہ بالی کودا کا کوئی اور بچہ پہنچا ہے آپ پہلے نمبر پر گئے تو میرے نبی فرماتے ہیں جو پہلے نمبر پر آ گیا فرشتے اسے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کا نام بھی فرشتوں کو معلوم کر دیا جاتا ہے فرشتے نام کو جان لیتے ہیں لینے کے بعد قلم اٹھاتے ہیں اور تختی پہ ایسے چلاتے ہیں نمبر 1 سیریل ڈالتے ہیں اور آنے والے کا نام فرشتے لکھ لیتے ہیں پھر آقا فرماتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ گیا دوسرے نمبر پر جو تیسرے نمبر پہ گیا سیریل 3 پہ جو چوتھے نمبر پہ گیا سیریل 4 پہ جو 5ویں نمبر پر گیا سیریل 5 پہ یہ فرشتے نام لکھتے جاتے ہیں ایک صحابی تھے جو دیہات سے آئے تھے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اے اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو فدا کا ابی و امی میری ماں میرے باپ یا رسول اللہ آپ کے قدم نبوت پہ قربان ہو جائیں اے پیارے آقا یہ فرشتوں کو کیا ہو گیا ہے یہ سیریل کیوں ڈالتے ہیں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر یہ 4 نمبر 5 تک کا آپ نے بیان کیا ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اب رحمت للعالمین کا فرمان سنو عمل کرنا شروع کر دو جھوم جاؤ اپنے لبوں کو چومو آقا فرماتے ہیں سنو اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن اپنی مسجد میں سب سے پہلے قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھتا ہے کہ جتنا ثواب خانہ کعبہ میں جا کر ایک اونٹ کی قربانی سے ملتا ہے اللہ مسجد میں آنے پہ عطا بات سمجھ میں آ رہی ہے حضور فرماتے ہیں کوئی خانہ کعبہ جائے اور وہاں ایک اونٹ خریدے اور خریدنے کے بعد اسے وہاں اللہ کے نام پر قربان کر دے قربانی کرے جتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب ملے گا حضور فرماتے ہیں اتنا ہی ثواب سیم ثواب صرف جمعہ کے دن مسجد میں چلے آؤ پہلے نمبر پر تو اللہ عطا فرمائے میری طرف دیکھیے توجہ ہے نا
کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ آقا فرماتے جو 2 نمبر پر آئے ایک گائے کی قربانی کا ثواب، جو 3 نمبر پر آئے، میں شارٹ میں بولوں گا، 3 نمبر پہ آئے ایک دمبے کی قربانی کا ثواب، جو 4 نمبر پر آئے ایک مرغی ہدیہ کرنے کا ثواب، اور 5 تک کا نبی نے فرمایا تھا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ گئی، گائے گئی، دمبا گیا، مرغا گیا، اب کا بچا؟ میں 5 تک کہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک مرغی کا انڈا کوئی یہاں سے کعبہ لے جائے اور اللہ کے نام پر کسی غریب کو دے دے، اللہ اس میں جتنا ثواب رکھا ہے اتنا ثواب مسجد میں 5ویں نمبر پر رکھا ہوا اللہ کا فرمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ جمعہ میں پہلے آئیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ جمعہ میں پہلے آئیں گے۔ اب یہی پر بات ختم نہیں ہوئی، ایک دوسری حدیث سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ 121 ان سلمانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعہ ويتطهر ما استطاع من طهور ويطهر من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ثم كتب له فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ينصت فإذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين وبين الجمعة الأخرى۔ پوری حدیث میں نے پڑھ دی۔ حضرات نعرہ لگانا میرے لیے 1 سیکنڈ کا کام ہے، غرضدار تقریر کرنا میرے لیے 1 سیکنڈ کا کام ہے۔ حضرات آج مکمل 21 سال سے اسٹیج کی دنیا پہ چل رہا ہوں، اب میرے قوم کو پیغام دینے کی ضرورت ہے، میرے قوم کو عمل کی پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں کب تک سو گے تم مسجدوں سے دور ہو کے کہتے ہو ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، تم مسجدوں سے دور ہو کر کہتے ہو نبی سے محبت کرتے ہو، ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نمازوں سے دور ہو، روزوں سے دور ہو، والدین کی فرما برداری سے دور ہو، چھوٹوں پہ شفقت کرنے سے دور ہو، بڑوں کی تعظیم کرنے سے دور ہو، نیکیوں سے تم کوسوں دور ہو اور کہتے ہو نبی کے غلام ہو۔ آؤ حدیث کا معنی سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اب غور سے سنو، ایک راوی ہے حضرت سلمان، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جمعے کے دن اپنے گھر سے نہائے، غسل بنائے، عطر لگائے، جانے کے بعد امام کا خطبہ بھی سنے، امام کی ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھے، بولو کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھے، تو میرے نبی فرماتے ہیں اگر 2 رکعت اس نے اچھی طرح ادا کر لیا تو پروردگار عالم اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارا صغیرہ گناہوں کو معاف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیے کوشش کریں گے جمعہ میں جلدی آ جائے۔ اب آئیے دوسرا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور آیا۔ کون ہے؟ جلدی سے بولیے حضور آئے۔ حضرات محترم سرکار آ گئے۔ کون آ گئے؟ بولیے سرکار آ گئے، حضور آ گئے، اور ڈنکا بجنے لگا، ڈنکا بجنے لگا، اور اللہ کی نعمتوں کا نزول ہونے لگا۔ اس قدر نزول کہ کتابوں میں آتا ہے جس دن حضور آئے اس دن مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر سے کوئی فقیر خالی گیا۔ ابھی حضور آئے، ابھی آئے ہیں، لیکن اس تاریخ کو پورے مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر میں کوئی فقیر آ کے کہہ رہا ہو کہ مجھے بھیک دے دو، مجھے بھیک دے دو، اور گھر والے نہ کہا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے چلے جاؤ۔ اس دن کوئی ایسا گوال نہیں تھا جو بکریاں کا ہو، چاہے کسی جانور کا ہو، چاہے کسی کا ہو، اس گھر میں دودھ دونے والوں نے جب بالٹی لگایا ہو تو کوئی بالٹی خالی رہ گئی ہو۔ اس زمانے میں، اس سمے میں زمین کی چھاتی پہ کوئی ایسا پیڑ نہیں دکھا جسے اب مردہ کہہ سکو۔ اس زمانے میں زمین کے اوپر کوئی ایسا درخت نہیں دکھا جس پہ ہرے پتے نہ ہو۔ جب سرکار آ گئے، آقا آ گئے، نبی
آ گئے سرکار آ گئے آمنہ کا گھر میرے آقا تشریف لائے ابھی نبی آئے ہی نہیں ہے آنے والے اللہ نے حکم دیا اے جبریل جلدی جاؤ میرا محبوب آنے والا ہے میرا محبوب آنے والا ہے اے جبریل جاؤ نا ویلکم کرنا ہوگا جاؤ نا سواگت کرنا پڑے گا جاؤ نا نعرہ لگانا پڑے گا جاؤ نا جھنڈا لہرانا پڑے گا اور یقیناً لہرانا چاہیے آج کچھ لوگ بڑی بڑی دلیلیں مانگتے ہیں کہ دلیل دو حضرات ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں اور سے سنیے گا ہم بھارتی ہیں ہم کیا ہیں انڈین ہیں ہم ہندوستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے تھے لگاتے ہیں لگاتے رہیں گے اور جب 15 اگست کا دن آئے گا ہمارے مدرسوں میں بھی لہرایا جائے گا ہمارے مکان میں بھی لہرایا جائے گا ہمارے بازار میں بھی لہرایا جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ ترنگا ہمارا ہے اور ہم ترنگا کے ہیں بھارت ہمارا اور ہم بھارت کے تو جہاں بھارت کا علاقہ ہوگا وہاں ترنگا ہوگا لیکن یاد رکھیے گا مصطفیٰ صرف بھارت کے لیے نہیں ہے پوری کائنات کے لیے ہے تو جہاں زمین کا خطہ ہوگا وہاں مصطفیٰ کا جھنڈا اور یہی رک کر ایک جملہ نوٹ کرو غور سے سنیے گا جو آدمی 15 اگست یا 26 جنوری کو ہندوستان کا جھنڈا لہرانے میں چوچرا کرے یا اس کو نہ لہرائے یا لہرانا چاہتا ہی نہیں ہے یا لہرانے سے روکے تو سمجھ جانا یہ دیش کا غدار ہے جو ربیع الاول میں روکے وہ دین کا غدار ہے اسلام اس لیے جب بھارت کی یہ تاریخ آئی تو ہم بھارت کا جھنڈا لہرائیں گے اور جب عید میلاد النبی کا موقع آئے گا تو ہم اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے مصطفیٰ کی آمد کا جھنڈا لہرائیں گے یہ نیا نہیں ہے بھائی یہ 4 چٹی کتاب پڑھ کے جو مولوی ہو گئے نا ان کو نیا لگتا ہے نیا نہیں ہے یہ تو تب سے لہرایا جا رہا ہے جب تمہارے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے لہرایا جا رہا ہے کب سے تب سے جب نبی کا نور جب میرے آقا آمنہ کے گھر آئے اللہ نے حکم دیا جبریل سدرہ میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے چھوڑو سدرہ رب حاضر لبیک لبیک یا اللہ لبیک جبریل بول رہے ہیں لبیک ربی میرے رب لبیک میں حاضر ہوں جبریل سدرہ چھوڑو 3 جھنڈیاں پکڑو 70,000 فرشتوں کو ساتھ لو اور آمنہ کے گھر جانے سے پہلے خانہ کعبہ پہنچو ایک جھنڈا کو خانہ کعبہ پہ لگاؤ کیونکہ مصطفیٰ آ رہے ہیں دوسرا لو مسجد حرام میں اور تیسرا جھنڈا لو آمنہ کی آنگن میں گاڑ دو اور کھڑے ہو کے ترانہ پڑھو اظہار یا رحمت للعالمین اظہار یا سید المرسلین اظہار یا خاتم النبیین اے رحمت للعالمین آئیے یہ نیا ہے جبریل نے لہرایا کس نے لہرایا جبریل نے کیوں کہ آنے والا بہت پاورفل ہے ویلکم تو کرنا پڑے گا بھائی سواگت تو تمہیں کرنی پڑے گی چاہے مجبور ہو کے کرو چاہے مسرور کرنا ہوگا کیونکہ آنے والا کیا ہے پاورفل ہے اسی کی بنیاد پر کائنات اللہ بنائے گا بنایا اس لیے اس کی تعظیم ضروری ہے اور ہم کیا ہیں بولو حنفی ہیں کیا جلدی سے بولیے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ کہتا ہے کہ نبی کی ادنا گستاخی بھی جو کرے وہ ہمارا نہیں جب بات ہے تو ایک بات بتاؤں علماء کے لیے بتا رہا ہوں آپ بھی سنیے گا شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جو نبی سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ حضور تو حضور
हुजूर के मजार की भी कोई तौहीन करे तो बर्दाश्त नहीं। एक बहुत बड़ा शायर था, कौन था बोलिए? बहुत बड़ा शायर। पहुंचा मदीना, और उस जमाने में मदीना के आसपास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग विल्डिंग नहीं थी, बस खजूर के दरख्त थे, खजूर के पेड़ हैं, बस सरकार का रोजा है, दरख्त बड़े हसीन अंदाज में लगाए गए हैं, झूम रहे हैं, सरकार के मजार को चूम रहे हैं। बड़ा शायर था। कुछ लोगों ने कहा भाई तू तो बहुत बड़ा शायर है ना, देखता है कितना प्यारा पेड़ है, कितना बेहतरीन मंजर है, देखो खजूर के दरख्त है, ये है वो है, कुछ बोलना कुछ लिखना। तो कलम उठाया, गौर से सुनिएगा, क्या उठाया? कलम उठाया और खजूरों के पेड़ को देखता रहा। एक नज़र मज़ार शरीफ पर, हुजूर के रोज़े पे, एक नज़र खजूरों के पेड़ पर, और देखते 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 लिखने लगा। क्या लिखा? और क्या अपने अंदाज में वो सोच रहा कि मैंने बहुत बड़ा कलम तैयार कर दिया। खड़े हैं पेड़, खड़े हैं पेड़ रोज़े बाला के सामने, ऐसे खड़े हैं पेड़, क्या ऐसे खड़े हैं पेड़ रोज़े बाला के सामने। लैला मजनू खड़ा हो जैसे हीमए लैला के सामने। ये क्या लिख रहा है? खड़े हैं पेड़, ऐसे खड़े हैं पेड़ दरे बाला के सामने, यानी रोज़े के सामने। मजनू खड़ा हो जैसे हीमए लैला के सामने। सब लोग वाह 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 चलाए कि बहुत अच्छा कलाम लिख दिया। लेकिन जब बहुत सुनिएगा, लेकिन जब वो बरेली आए, आला हजरत की चौखट पे हाजिरी दिया, का हुजूर मदीना गया था, मैंने एक शेर लिखा है, 2 मिसरे लिखे हैं, यानी 2 मिसरों का एक शेर होता है। हुजूर जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए, बहुत प्यारा शेर है, बहुत उम्दा शेर है। आला हजरत फरमाते हैं बोल तुमने क्या लिखा? तो ये कहता है हुजूर मैंने लिखा है दरख्तों को देखकर, खजूर के दरख्त नबी के रोजे के आस पास है, तो मैंने उसे देखकर इस अंदाज में लिखा, ऐसे खड़े हैं पेड़ दरे वाला के सामने जैसे मजनू खड़ा हो खीमए लैला के सामने। इतना सुनना था, आला हजरत का चेहरा जलाल में आ गया, पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। आला हजरत गुस्से से बेताब हो गए और कहते हैं नादान, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुए कि तू मुस्तफा के रोजे को खीमए लैला से तशबीह देता है? तुझे शर्म करनी चाहिए। हाथ पांव जोड़ कर कहता है मेरे आका मेरी इस्लाह फरमा दे। आला हजरत फरमाते हैं आगे सुनो, कितनी मोहब्बत थी आला हजरत को अपने नबी से। अगर लिखना था तो ऐसे क्यों ना लिखे कि ऐसे खड़े हैं पेड़ दरे वाला के सामने, अरे जैसे कुदसी खड़े हो अर्शे वाला के सामने। ये है हमारी हालत और ये है मसला की हालत। हजरात अपने अमल और अकीदे की तर्जमानी करते जाइए। और हुजूर से मोहब्बत का ये आलम था। आप आला हज़रत के चाहने वाले उसमें सुन लो, हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे। जब आला हज़रत का ज़माना था तो ब्रिटिश शासन लागू था, कहाँ? भारत में। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। उस ज़माने में अंग्रेज़ के 2 बड़े ऑफिसर, और अंग्रेज़ के जो ऑफिसर हैं या अंग्रेज़ लोग जो है बहुत पढ़े लिखे होते हैं भाई, हमारी और आपकी तरह नहीं है, मूर्ख। स्टडी करते हैं, कौन धर्म क्या है सब जानकारी हासिल करते हैं। मेरे हुजूर की एक हदीस उनके निगाहों से गुजरी। किसकी हदीस? आका की हदीस। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती कअंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद है, तबलीग। ठीक है, इस हदीस को लोगों ने सुना और सुनने के बाद हिंदुस्तान में पूछने लगे बताओ पूरे भारत में सबसे बड़ा आलिम कौन है? बोलिए सुभान अल्लाह। क्या पूछा? पूरे भारत में सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो उस जमाने के तमाम हिंदुस्तानियों ने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़े आलिम का नाम इमाम अहमद रजा है। क्या है बोलिए? अरे मुस्कुरा के बोलो, इमाम अहमद रजा। कहा कहाँ रहते हैं इमाम अहमद रजा? कहा बरेली में। चले बरेली दोनों ऑफिसर, और जाने के बाद वहां पूछा, पता चला कि सौदागरा में। सौदागरा पहुंचे, कहा कि अहमद रजा मौलाना कहाँ है? लोगों ने आला हज़रत का घर दिखा दिया। दोनों आला हज़रत के घर पहुंचे। पहुंचने के बाद आवाज लगाया, सरकार आला हज़रत तशरीफ लाए। सुभान आला हज़रत तशरीफ लाए। जब लाए तो आला हज़रत के सामने दोनों खड़े हो गए। कहा ये बताइए उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, ये हदीस आपके नबी की है? आला हज़रत फरमाते हैं बेशक ये मेरे नबी की हदीस है। क्या कहा? बेशक
یہ میرے نبی کی حدیث ہے. پھر پوچھتے ہیں بتائیے حدیث سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اعلیٰ حضرت آگ بگولا ہوتے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نادان میرے نبی کی حدیث کو جھوٹی کہتا ہے کہ اگر سچی ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کے قرآن میں ہے. آپ دیکھ لیجئے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے نا وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے. جب آپ کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے تو یہ بھی پرندوں کی زبان سمجھیں گے؟ کتنا بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے کہ نہیں بولو. کہ بھائی بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت یوسف ہے, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت ہارون ہیں, حضرت یوسف ہے, حضرت سلیمان ہے. کہ یہ پرندوں کی بولی, بولو بولی, بہت پیاری بات بتا رہا ہوں, بولی سمجھتے تھے. اگر آپ کہتے ہیں تمہارے نبی کے علماء اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں اس کو تبلیغ سے کیا مطلب تھا جبکہ وہاں تبلیغ کے معاملے میں تو آپ بھی ذرا پرندوں کی بولی سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ تو بڑے عالم. ہم پوچھ کے آئے آپ بڑے عالم ہیں. اعلیٰ حضرت نے انکساری کے دور میں فرمایا دیکھو مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں, میں تو ان علماء کرام کی جوتیاں سیدھا کرنے والا ہوں. ایک میں فقیر احمد رضا ہوں. آپ انکساری فرما رہے ہیں لیکن بار بار کہہ رہے ہیں. اخیر میں لوگوں نے کہا اپنے نبی کے قول کو بچانے کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو, یا تو تیرے نبی کی حدیث جھوٹی ہے, بول دو کہ تیرے نبی کی حدیث نہیں ہے, یا تو یہ مان لو یا تو پھر یہ مانو کہ تیرا نبی جھوٹا ہے. غصہ آ گیا اعلیٰ حضرت کو. میرے نبی کو جھوٹا نہ کہو, سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے, ان سچوں سے سچا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. کہا اگر تمہارے نبی اچھے ہیں سچے ہیں تو پھر دیکھو اچانک اشارہ کیا آسمان کی طرف, دیکھا کہ 3 پرندے اڑتے آ رہے ہیں. کہ اگر یہ تمہارے نبی کی حدیث سچی ہے تو تم کو بتانا پڑے گا یہ 3 پرندے جو اڑ رہے ہیں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. غور کیجئے گا 3 پرندے جو اڑ رہے ہیں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. اگر تم نہیں بتا پائے تو ہم یہ سوچ کے چلے جائیں گے تمہارا نبی بھی جھوٹا, تمہارے مولوی بھی جھوٹے, تم لوگ سب پورے جھوٹوں کی جماعت ہو. تم لوگ کے نبی نے ایسا کہہ دیا حقیقت سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ایسے کہا اعلیٰ حضرت غصے میں آ گئے, اعلیٰ حضرت کو جلان آنے لگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رکو, ٹھہر جاؤ. دونوں ٹھہر گئے. اعلیٰ حضرت نے پرندوں کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں دیکھ وہ پرندہ جو سب سے آگے اڑ رہا ہے وہ اپنے سے پیچھے والے سے کہہ رہا ہے کہ جلدی آ شام ہو رہی ہے, جلدی آ شام ہو رہی ہے. اور جو پرندہ سب سے پیچھے ہے وہ اپنے آگے والے سے کہتا ہے ذرا دھیرے چلو میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے, دھیرے چلو میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے. جیسے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے, ان لوگوں نے اپنا ہتھیار نکالا. ملک مرضی مولا سمجھیے کہ ان نے گولی چلائی تو پچھلے پرندے کو ہی گولی لگی, وہ پرندہ زمین پر گرا. یہ دونوں انگریزی سپاہی دوڑے گئے اور پرندے کو پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد جب پلٹ کے دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پاؤں میں کانٹا چبھا ہے, وہ کہہ رہا ہے. جب پلٹا تو دیکھا اس کے پاؤں میں کانٹا. کتنے بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے. بتاؤ ہمارا کام کتنا خراب ہے, کتنا گھٹیا کام ہم کرتے ہیں. اور یہیں رک کر ایک جملہ دینا چاہوں گا. علی خدا والوں بہت جلسہ سنتے ہو, جملہ نوٹ کرو. جو بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھا تھا وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام ہے. اب یہاں سے سوچو کہ جب بریلی کے احمد رضا کے کانوں کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. بولیے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم الحمدللہ مسلک کے اعتبار سے ہم چاہے بولو سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیے. ان لوگوں سے بچو جو نبی کی توحید کرتے ہیں, ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگا دو جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں. بات سچی ہے نا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے, بڑھیا بات آپ کو سناتا ہوں. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آپ مجھے یہ بتاؤ جو آج آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, جو چچا آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے, مجھے یہ بتاؤ
آج جو آپ کی مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، آج جو آپ کے مسجد کے مصلی آبادی کے سجدے سے چمک رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس کا دین ہے؟ بولو کس کا دین ہے؟ آج جو اسلام پوری دنیا میں چمک رہا ہے، آپ نے ہزاروں علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تلوار کے زور سے نہیں، مصطفیٰ کی اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، اور بزرگان دین کے کردار کے زور سے پھیلا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کتنے اچھے ہیں؟ نہ بڑا چھوٹے کو مانتا ہے، نہ چھوٹا بڑے کو، نہ ایک بیٹا اپنی ماں کی تعظیم کرتا ہے، نہ ایک بہو اپنے ساس کی تعظیم کرتی ہے۔ اے نبی پاک کی محفل میں آنے والوں، اے میرے آقا کے مقدس محفل میں بیٹھنے والوں، آقا کا فرمان ساتھ لے کر جاؤ، تھوڑی سی زندگی میں بھائی چینجنگ لاؤ۔ کب تک ایسی زندگی جیجیے گا؟ کب تک گزارو گے ایسی زندگی؟ غور سے سنو، ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، اگر تم میری تقریر پردے کی آڑ سے سن رہی ہو تو تم بھی غور سے سننا، اپنے گھر کو جہنم نہ بناؤ، یاد رکھنا، تم بھی عمل کرو۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے بھائی، ایک بات بتاؤں، برا نہیں مانیں گے آپ لوگ؟ نہیں نہ مانیں گے برا، ایک سچی بات بتاؤں گا، بات بھائی سچی ہے، بتاؤں۔ آج ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے، ہماری ماؤں کا، بیٹیوں کا، بہوؤں کا، ان سے پوچھو کہ فجر کی اذان کیا بجے ہے؟ نہیں معلوم حضرت، نہیں معلوم۔ ابے ظہر میں کیا بجے اذان ہوئی؟ نہیں سنی نہیں ہم، نہیں معلوم۔ اثر اذان ہی نہیں سننا چاہتی ہے، سنے کی تو نماز پڑھے گی نا، سنے گی نہیں، کیا ظہر اثر کا نہیں معلوم، مغرب وہ بھی نہیں معلوم، عشاء نہیں معلوم، ہر جواب میں نہیں معلوم کا آرڈر۔ سچ بات ہے کہ نہیں بولی؟ اب پوچھئے اپنے گھر میں اذان اور جماعت بتا سکتی ہیں؟ نہیں، لیکن ایمانداری سے ان کو پوچھئے شام کے 6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک کس ٹی وی کے کس چینل میں کون سا سیریل چل رہا ہے وہ بتا دیں بھائی۔ اگر میں غلط بولوں تو میں بھی تکلیف ختم کرتا ہوں، اگر سچ بولتا ہوں تو ہاتھ اٹھا کر ثابت کرو کہ میں سچ بولوں۔ سچ ہے کہ نہیں بھیا؟ کس ٹی وی کے کس چینل پر کون سا سیریل دیتا ہے اسے معلوم۔ جو بیٹی، جو ماں ایک وقت کم سے کم فجر میں اٹھ کے وضو بنا کے اگر وہ قرآن نماز پڑھ کے مصلی پہ اگر قرآن لے کر بیٹھ جائے تو گھر سے نحوست دور ہو جائے، پورا گھر رحمتوں سے معمول ہو۔ بولا ہے کہ نہیں؟ اس کو وہ سب نہیں معلوم، اس کو صرف معلوم ہے کون سی سیریل کس ٹی وی کے چینل پر دیتا ہے، اور اتنا نشہ ان کو چھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کوسیں بعد میں کوئی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، احمد بولا میرے پاس بہت جلسے ہیں، پھٹا بھائی جانتا ہے، ہاں ان کے سامنے کو بتا ہے کون سیریل پہ کس ٹی وی کے کس چینل پر کون سیریل انہیں پتا ہے، اور اتنا نشہ ہے ان کو، کبھی آزما لیجئے گا۔ ٹھیک سیریل کے ٹائم آئے، جلدی سے جا تو چائے بنا کے لا دو، جلدی جلدی فٹافٹ، بس تم کو چائے یہی ٹائم میں، تم کو تو مانگنا ہی ٹائم میں رہتا ہے نا، مجھے پریشان کرنا مقصد ہے۔ جب سے آئیے گھر میں کب چین سے بیٹھنے دیے تو آج بیٹھے تو لو ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہی ٹائم تم کو ملتا ہے آنے کے چائے کا، آپ دوسرا ٹائم ہی ہے، پہلے آئیں گے، جب سے آئیں گے تم کب مجھے دیکھنے دیے تو یاد دو۔ بولو سچ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اس ٹائم میں کچھ دوسری ضرورت کیجئے تو ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، یہی ٹائم رہتا ہے آپ کو مانگنے کا۔ بچہ روتا ہے تو کچھ آتا ہے، بچے کو پٹک دیتی ہے کہ یہی ٹائم میں روتا ہے بچہ۔ بولو غلط بول رہا ہوں؟ ارے بھائی پیچھے والے غلط بول رہا کیا؟ صحیح بول رہا کہ نہیں؟ بچے اور غور سے سنیے، مار کیجئے گا، کچھ عورتوں کو اتنا نشہ چھایا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس وقت لائن چلی گئی، اس کی ماں بہن 14 پشت کو گالی دیتی ہے۔ ارے بھیا غلط بول رہا ہوں؟ آپ دیکھیں گے کچھ عورتیں اس کے خاندان کو گالی دیتی ہیں۔ یہ کیا ماحول بنا دیا آپ نے؟ کہتے ہو نبی سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہو بریلی زندہ باد، کہتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، میری بیٹیوں، اور پھر جب آپ ایسا کرو گی، آپ کا کردار اچھا نہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں، آپ کے کیریکٹر اچھے نہیں، آپ
आपने कभी कुरान को हाथ नहीं लगाया, आपने कभी मुसल्ला को हाथ नहीं लगाया, आपका सर कभी सस्ते में झुका नहीं, आपने अपने ससुर की ताजीम नहीं किया, आपने अपने शौहर को रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपने अपने बड़ों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आप अपनी पूरी जिंदगी को बेहयाई में गुजार रही है और फिर कहती है कि मेरा बेटा मुझे पालेगा, फिर कहती है मेरा बच्चा मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा। कान खोल कर सुन लो, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे भरते जाओगे, जैसी करनी होगी वैसी तुम्हारी भरनी होगी। हाँ हाँ, बच्चे ऐसा पैदा हुए हैं, कल भी माँ बाप थे, आज भी माँ बाप है, कल भी दादा दादी थे, आज भी दादा दादी है, कल भी बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई है, कल भी बच्चा पैदा होता था, आज भी बच्चा पैदा होता है। लेकिन आज का बच्चा निकम्मा है, आज का बच्चा निडर है, आज का बच्चा गुस्ताख है, आज का बच्चा बेअदब है, आज का बच्चा शराबी है, आज का बच्चा जुआनी है। मैं कहता हूँ उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, अगर कसूर है या तो उसके बाप का है या तो उसकी माँ। गलत बोल रहा हूं? माँ बाप का कसूर नहीं है। अगर माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद भी नेक होती है। तारीख का एक बाब आपके सामने रखा, कितना बजे? आखिरी बात बताऊं या आखिरी बात इसकी उम्र? कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए, मैं मेजॉरिटी देखूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, इन लोग की इजाजत है, इजाजत है। खाने में 10 मिनट अगर लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं ना? आखिरी बात सुनो, सुनो मेरी माओ, मेरी बहनों, बेटियों, गौर से सुनो। सुबह उठा करो, नमाज पढ़ो, मुसल्ला बिछाओ, तिलावत करो, फिर घर का काम शुरू करो, फिर घर का काम शुरू करो। तारीख में आता है एक जगह है जिसका नाम संजर है, संजर की जमीन है। एक माँ सुबह उठी है, माँ कुरान पढ़ नमाज पढ़ चुकी है, माँ तिलावत कर चुकी है, माँ बर्तन लेकर बाहर बैठी है, माँ बर्तन साफ कर रही है। अचानक उसका बच्चा उठ गया, बच्चा रोने लगा, बच्चा रोता रहा, माँ बर्तन धोती रही, बच्चे का रोना और तेज हुआ, माँ के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। जब बच्चा पैर पटक पटक के रोने लगा, माँ समझ गई मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, मेरे बच्चे को तेजी से भूख लगी है तब तो पैर पटक पटक के रो रहा है। कुर्बान जाओ, माँ ने बर्तन वहीं रख दिया, कहा नहीं अब आगे बर्तन नहीं मांजोगे, पहले बच्चे का पेट भरोगी मैं फिर बर्तन मांजोगे। तारीख में आता है कि माँ ने बर्तन धोना बंद कर दिया, माँ ने उसी पानी से वजू बनाना शुरू कर दिया। माँ बावजू हो जाती है, बावजू होने के बाद बच्चे के बिस्तर पे आ जाती है माँ और अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है और सीने से लगा के अपना दूध पेश करती है, मेरे बच्चे तुम मेरा दूध पीना शुरू कराओ। वो बच्चा जब दूध पीने के लिए मुंह खोलता है, माँ कहती है मेरे मुन्ने मुन्ने बच्चे, मेरे छोटे बच्चे, मेरे लाल, मैं जानती हूँ तुम्हें पढ़ाई नहीं मालूम, तुम अभी नहीं पढ़ सकते हो खाने की दुआ। ए बेटा तू नहीं पढ़ सकता है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह व अला बरकातिल्लाह, मैं दुआ पढ़ती हूँ, बेटा तू मेरा दूध पीना शुरू कर। जब बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, ए माँ कहती है अपने बच्चे के चेहरे को देखकर माँ मुस्कुरा कर कहती है मेरे लाल मेरे बेटे, अरे तू दूध पीता जा, दूध पीता जा। ए बेटा जब तक तू दूध पीता रहेगा तब तक मैं मुस्तफा पे दरूद पढ़ती रहोगे, मैं नबी कायनात पे दरूद पढ़ती रहोगे। पूछो तारीख से वो माँ कौन थे, पूछो इतिहास से वो बच्चा कौन था। तो तारीख बताती है कि अगर बर्तन छोड़कर दूध पिलाने वाली माँ का नाम अगर माहे दूर था तो उसी बच्चे का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। जब माँ नेक हो, जब माँ नेक हो, माँ फारसा हो, माँ पाक दामन हो तो बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा होता है। हजरत मोहतरम अभी तो मैंने शुरू किया था, 1 घंटा गुजर गया, मुझे भी पता नहीं चला क्योंकि शीरनी आ गया है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यही समेट रहा हूँ। आखिरी बात के साथ पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। हजरत हमारे नबी की का मकाम सबसे ऊंचा है, बोलिए, बस इसी को साबित करूंगा। आपकी जो एक खास बात, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर बपा होगा, अचानक जहन्नम बेलगाम हो जाएगा। जहन्नम, बस आखिरी बात 2 मिनट में खत्म कर दिया। जहन्नम क्या हो जाएगा? बेलगाम। जहन्नम को बांध के रखा गया था और छूट जाएगा, आगे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा जितने अंबिया हैं, किताबों में आता है हजरत मूसा हजरत ईसा अर्श के पाए को पकड़े होंगे, कह रहे होंगे नफसी 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 नफसी। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जिब्रील को, जिब्रील फरिश्तों को लेकर रोको जहन्नम को। जिब्रील 70,000 फरिश्ते लेंगे, फिर 70,000, फिर 70,000, एक एक शाखें होंगी, हर शाख पे 70,000 फरिश्तों की कुव्वत लगाएंगे कि जहन्नम को रोकें, लेकिन जहन्नम सबको घिसटती रहेगी।
रोक नहीं पाएंगे, छोड़ देंगे। तमाम अंबिया कहेंगे नफसी नफसी, तमाम फरिश्तों की ताकत खत्म हो जाएगी। जब मेरे आका देखेंगे कि जहन्नम आगे बढ़ा है, मेरे मुस्तफा जहन्नम के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, नबी खड़े हो जाएंगे। जहन्नम कहेगा ए मुस्तफा, ए मेरे आका मेरे सामने से हट जाए। कौन कहेगा? जहन्नम कह रहा या रसूल अल्लाह मेरे आगे से हट जाइए, आगे मुझे बढ़ने दीजिए, अभी आगे से हट जाइए, मुझे बढ़ने दीजिए। इतने में रब फरमाएगा ओ जहन्नम, किससे मुखातब, किससे बात कर रहा है? जो तेरे सामने खड़ा है कोई और नहीं, मेरा महबूब है। ए जहन्नम खबरदार, होशियार, वही करो जो महबूब चाहते हैं। मेरे आका पकड़ लेंगे और लाकर बांध देंगे जहन्नम अपनी जगह पे। बहुत बातें थी, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत की तो आपसे बात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।